بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 61 میں زکوٰۃ فطرہ کی نیت اور اسے عازل کرنے کا حکم ذکر کیا جائے گا. زکوٰۃ فطرہ کی نیت اور عازل کرنے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے. زکوٰۃ فطرہ کی نیت کی صورتیں بیان ہوں گی. عازل فطرہ کی صورت میں تلف ہونے میں ضمانت کی بحث کی جائے گی. مسائل اور متعلقہ فروعات بھی بیان ہوں گے. متعلقہ حدیث اور روایات اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بھی پیش کیا جائے گا. نہایت اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہو یا زکوٰۃ مال ہو، جو غلات کی یا سونے چاندی کی یا مویشیوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت اور قصد قربت شرط ہے، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہوتی ہے اور ہر عبادت نیت اور قصد قربت کی محتاج ہوتی ہے، جن کو واجبات تعبدی کہتے ہیں. یعنی ان میں نیت اگر نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہوتے، جبکہ واجبات جو غیر تعبدی ہوتے ہیں ان میں نیت شرط نہیں ہوتی، لیکن اگر اس میں نیت کی جائے تو فضیلت اور ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے کافر سے زکوٰۃ صحیح نہیں تھی، چونکہ اس کے لیے نیت کرنا ممکن نہیں تھا. اور نیت یا خود مالک کرے گا یا اس کا وکیل کرے گا جب وہ کیا ہے آگے ادا کرنے لگتے ہیں. اور نیت کرنے کا وقت یہ ہے کہ جب مستحق کو دی جائے یا مستحق کے وکیل کو دی جائے، اس وقت نیت کی جائے کہ قربتاً الی اللہ ان کو میں دے رہا ہوں. چاہے وکیل عام ہو، جیسے امام علیہ السلام ہوتے ہیں کہ وہ وکیل عام ہوتے ہیں، یعنی مستحقین کے سرپرست ہونے کے حوالے سے اس زکوٰۃ کو لیتے ہیں اور آگے ان تک پہنچاتے ہیں. یا نائب امام ہو جیسے، اور پھر نائب میں بھی چاہے وہ عامل ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے نائب خاص ہو جیسے عامل جو جمع آوری زکوٰۃ کی کرتا ہے لوگوں سے، چاہے وکیل خاص ہو مستحق کا، جیسے وکیل خود اس کا ہو کہ جس کو مستحق نے کہا ہے کہ میری زکوٰۃ آپ لے لیں اور مجھ تک لے آئیں. تو بہرحال یہ وکیل یا خود جو ہے مالک جب زکوٰۃ دینے لگیں گے مستحق کو یا ان کے وکلاء کو، تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، قصد قربت سے ان کو دیں گے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب مالک نے زکوٰۃ غیر مستحق کو دی اور وکیل خاص اس کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے مثلا دی، یعنی وکیل عام کو دی جیسے امام یا نائب امام ہے، اور اس وقت نیت نہیں کی تھی، تو وہ وکیل جب مستحق کو یا اس کے وکیل خاص کو دے گا تو وہ نیت کرے تو کافی ہے. اگر وہ بھی نیت نہ کرے تو مالک جو ہے جب غیر مستحق کو یا وکیل خاص کے غیر کو دیتا ہے، یعنی کہ جب امام یا نائب امام کو دیتا ہے اور نیت کرتا ہے، اور زکوٰۃ لینے والا کے جو غیر مستحق ہے یعنی امام یا نائب امام، جب وہ مستحق یا وکیل خاص کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہی کافی ہوگی. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے اور اس کا فائدہ ہے کہ اگر وکیل عام کو دیتے ہوئے زکوٰۃ، یعنی نائب امام یا خود امام کو دیتے ہیں یا فقیہ جامع شرائط کو دیتے ہیں اور اس وقت نیت نہیں کی گئی تھی، تو وہ امام یا نائب امام عامل ہو یا کیا ہو فقیہ ہو، اگر وہ بھی نیت کرتے ہیں تو وہ نیت کافی شمار ہوتی ہے. یہ ایک ثمرہ اس مسئلے کا ظاہر ہوتا ہے. تو اب ہم اس کی عبارت کو دیکھیں گے اور دوسرے مسئلے کو بھی اسی کے ضمن میں بیان کریں گے. فرمایا وَتَجِبُ النِّيَّةُ فِيهَا وَفِي الْمَالِيَّةِ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ عِنْدَ الدَّفْعِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ عُمُومًا
کل امام و نائب ہی عامن او خاصن او خصوصاً کا وکیل ہی۔ نیت کرنا واجب ہوتی ہے زکوٰۃ فطرہ میں اور زکوٰۃ مالیہ میں۔ مالک کی طرف سے یہ نیت کی جائے یا اس کے وکیل کی طرف سے نیت کی جائے۔ مالک خود اگر زکوٰۃ دے رہا ہو یا اس نے کسی کو وکیل بنایا ہو کہ وہ زکوٰۃ دیں، عند الدفع یعنی جس وقت مستحق کو ادا کرنے لگیں زکوٰۃ تو اس وقت نیت کرنی ہوتی ہے، اور وکیل ہی یا اس کے وکیل کو دینے لگیں۔ عموماً اچھا وکیل عام ہوتا ہے، وکیل عمومی ہوتا ہے جیسے امام یا نائب امام۔ امام علیہ السلام یعنی مستحقین کی طرف سے زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں۔ وہ نائب ہی عامن، اور اس کا نائب عام، وہ تو نائب مطلق جو ہوتا ہے وہ ولی فقی ہوتا ہے یا فقہا ہوتے ہیں جن کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ او خاصاً، یا پھر کیا ہو نائب خاص ہو اس کا، یعنی عامل زکوٰۃ کے طور پر جس کو لیا گیا ہے۔ او خصوصاً، یا پھر وکیل خصوصی ہو، مستحق کا وکیل عمومی جو ہوتا ہے امام یا نائب امام ہوتا ہے، اور خصوصی اس کا وکیل ہوتا ہے کا وکیل ہی، جیسے وہ مستحق نے ایک بندے کو کہا ہو کہ میری زکوٰۃ آپ وصول کریں اور مجھ تک لے آئیں۔ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْمَالِكُ عِنْدَ دَفْعِهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ الْخَاصِ، اگر مالک نے جب زکوٰۃ ادا کی غیر مستحق کو یا اس کے وکیل خاص کے علاوہ کو، یعنی اس کے وکیل عمومی کو یا امام کے نائب عام کو اس نے دی تھی زکوٰۃ، خود مستحق یا اس کا وکیل نہیں تھا، اس کو نہیں دی، تو اس وقت اس نے نیت نہیں کی۔ فَنَوَى الْقَابِضُ عِنْدَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ، اب امام نے یا نائب عام ولی فقیہ نے جو اس سے زکوٰۃ لی تھی مالک سے، وہ جب مستحق کو دینے لگے تو اس کی نیت کر لے، اجزاء، یہی کافی ہے۔ اگر مالک نے مستحق کو یا اس کے وکیل خاص کو بغیر نیت کے زکوٰۃ دی تھی تو پھر اس پر دوبارہ نیت نہیں کر سکتا، جب وہ مال اس نے خرچ کر دیا تو پھر بعد میں کون سی نیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر امام یا ولی فقیہ کو اس نے زکوٰۃ دی ہو، مجتہد جامع شرائط کو زکوٰۃ دی ہو اور وہ نیت کرنا بھول گیا، اگر امام یا نائب امام نیت کرتے ہیں زکوٰۃ کو آگے مستحق کو دیتے ہوئے تو یہی کافی ہوگی مالک کے لیے بھی۔ تو یہ بہرحال ایک ثمرہ ہے اس کا کہ اگر امام یا نائب امام کو دی جائے زکوٰۃ تو پھر وہ اس نیت کا بھی جبران کرتے ہیں۔ وَمَنْ عَزَلَ إِحْدَاهُمَا بِأَنْ عَيَّنَهَا فِي مَالٍ خَاصٍ بِقَدْرِهَا بِالنِّيَّةِ لِعُذْرٍ مَانِعٍ مِنْ تَعْجِيلِ إِخْرَاجِهَا ثُمَّ تُلِفَتْ بَعْدَ الْعَزْلِ بِهِ بغیر تفریط لم يضمن لأنه يعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها ولو كان لا لعذر ضامن مطلقا ان جوزنا العزل معه۔ ایک سوال ہے کہ اگر زکوٰۃ فطرہ کو وہ عزل کر کے اپنے مال سے جدا کر کے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور آگے مستحق تک نہیں پہنچاتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں جو شخص زکوٰۃ فطرہ یا زکوٰۃ مالی کو عزل کرتا ہے، جدا کرتا ہے، بِأَنْ عَيَّنَهَا فِي مَالٍ خَاصٍ بِقَدْرِهَا بِالنِّيَّةِ، نیت کر کے زکوٰۃ جتنی مقدار میں خاص مال کو معین کر دیتا ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ یا زکوٰۃ مالی ہے، لِعُذْرٍ، کسی عذر کی وجہ سے اگر اس نے کیا ہو عزل کر کے اپنے پاس رکھا ہو، مانع من تعجیل اخراجها، جو عذر مانع ہو کہ وہ زکوٰۃ مستحق تک نہ پہنچا سکے جلدی، تعجیل میں نہ جلدی، اخراجها مستحق تک پہنچانا، ثم تلفت، پھر وہ کیا ہو جائے، تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے مال معین جو زکوٰۃ کے عنوان سے تھا، بعد العزل بغیر تفریط، یعنی جب اس کو جدا کر کے رکھا تھا بغیر کسی سستی اور کوتاہی کے
وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تلف ہو جاتا ہے. لم یضمن تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا. اگر عذر اور مجبوری کی وجہ سے عزل کر کے اس کو آگے پہنچا نہیں سکا تو پھر اس کا ضامن نہیں ہوگا. لأنه يعد ذلك بمنزلة الوکیل فی حفظها، چونکہ اس صورت میں وہ اس کی حفاظت میں مستحق کے وکیل کی طرح ہے. یعنی مستحق کے پاس خود بھی اگر وہ پہنچ جاتی اور اس سے ضائع ہو جاتی تو وہ ضامن نہیں ہوتا. اسی طرح اگر وہ کیا ہے عذر کی وجہ سے اس کو آگے پہنچا نہیں سکا تو پھر وہ اس کا وکیل ہے اس کی حفاظت میں، تو اگر ضائع ہو جاتی ہے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا. وَلَوْ كَانَ لَا لِعُذْرٍ، اگر اس نے عزل کر کے معین کر کے اس کو رکھ دیا اپنے پاس بغیر کسی عذر کے، آگے مستحق تک نہیں پہنچایا، ضامن مطلقاً تو وہ بہر صورت اس کا ضامن ہوگا. ان جوزنا العزل معہو، اگر ہم اس صورت میں عزل کو جائز قرار دیں، معہو یعنی بغیر عذر کے. مطلقاً سے مراد یہ ہے چاہے وہ تلف تقصیر اور کوتاہی کے ساتھ ہو، چاہے جناب علی بغیر کوتاہی کے ساتھ ہو. اگر بغیر عذر کے اس نے مال والا زکوٰۃ والا مال جدا کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ تلف ہو گیا تو پھر ہر صورت اس کا ضامن ہوگا. لیکن یہاں پر ایک علمی بحث ہے، فقہی بحث ہے کہ آیا اس کو یعنی جدا کر کے رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اگر بغیر عذر کے جناب علی وہ کیا ہے اس کو جدا کر کے رکھتا ہے تو پھر اصلاً اگر جائز نہ ہو مثلاً اس کو جدا کرنا تو پھر وہ اس کا اپنا مال ہوگا، وہ تو اصلاً زکوٰۃ والا مال تلف ہی نہیں ہوا بلکہ وہ تو اس کا اپنا مال تلف ہوا ہے. اس صورت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عزل جائز ہو تو پھر یہاں پر بحث ہوگی کہ وہ اس کا ضامن ہوگا. اگر عزل جائز ہی نہ ہو اور وہ مال جو اس نے جدا کر کے رکھا ہے وہ زکوٰۃ کا شمار ہی نہ ہو تو پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زکوٰۃ کا مال جو ہے تلف ہوا ہے. وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْعَزْلِ فِي انْحِصَارِهَا فِي الْمَعْزُولِ، یہاں پر فائدہ ظاہر ہوگا. یعنی اگر ہم کہیں کہ اس صورت میں بھی زکوٰۃ کا مال وہ جدا کر کے رکھ سکتا ہے تو اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. عزل کرنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مال منحصر ہو جائے گا معزول میں جو جدا کر کے رکھا تھا. فلا یجوز التصرف فیہ، تو وہ اس جدا شدہ مال میں جس کو زکوٰۃ کے عنوان سے جدا کر دیا تھا اس میں تصرف نہیں کر سکتا، چونکہ وہ مستحقین کا مال ہے، وہ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ اس میں پھر اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اپنا کوئی اس میں کسی کام میں نہیں لا سکتا. وَنَمَاؤُهُ تَابِعٌ، اور اگر اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، کوئی اس کا مثلاً اگر حیوان ہے موٹا ہو جاتا ہے، حیوان ہے اس میں کوئی بچہ جنم دیتا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا اسی زکوٰۃ کا مال پھر شمار ہوگا، چونکہ اسی کا وہ کیا ہے تابع ہے. وَزَمَانُهُ كَمَا ذُكِرَ، باقی اس کا ضمانت کا ہے تو اس کے بارے میں ذکر ہو گیا کہ وہ تو اگر بغیر عذر کے اس نے جدا کر کے رکھا ہو تو وہ بہرحال ضامن ہوگا. اگر عذر کے ساتھ اس نے جدا کر کے رکھا ہو اور بغیر سستی کے وہ کیا ہے تلف ہو تو وہ ضامن نہیں ہوگا. وَمَصْرَفُهَا مصرف المالیت، زکوٰۃ فطرہ کے مصارف بھی وہ زکوٰۃ مالی کے مصارف ہیں. وَهُوَ الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ، جن کی 8 اقسام پہلے گزر چکی ہیں، فقراء، مساکین اور باقی تمام جو اصناف تھیں. یہاں تک زکوٰۃ فطرہ کی نیت کا تعلق ہے تو وہ بیان ہو گیا کہ چونکہ زکوٰۃ فطرہ عبادات میں سے ہے تو جب تک اس کی قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ ادا نہ کریں گے تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی. مشہور قول کے مطابق زکوٰۃ فطرہ کا مصرف ہوئی زکوٰۃ مالیہ والا ہے. صحیح ہشام بن حکم جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نازلت آیت الزکوٰۃ ولیس للناس اموال وانما کانت الفطرۃ، جب آیت زکوٰۃ نازل ہوئی تو لوگوں کے پاس بہت زیادہ وسیع و عریض مال دولت نہیں تھا تو وہ سب سے پہلے وہ فطرہ نکالا کرتے تھے اور وہ کیا ہے غرباء اور فقراء اور مساکین کو ملتی تھی. یعنی اس کے جو
मसारिफ वगैरह बयान हुए थे वो ज़कात फ़ितरा में उनका इम्प्लीमेंट होता था, अमली सूरत अख्तियार करते थे। वसैल शिया बाबल अबवाब ज़कात फ़ितरा में है। जनाब शेख मुफीद की तरफ मंसूब है कि ज़कात फ़ितरा फ़कत मसाकीन के साथ ख़ास है और उसके लिए वो सही हलवी से इस्तदलाल करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, इन्न ज़कात अल-फ़ित्रत लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन, कि ज़कात फ़ितरा फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए होती है। वसैल शिया बाब 14 अबवाब ज़कात फ़ितरा में ये है। और खबर फाज़ल है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, क़ुल्तु लहू लिमन तहिल्लुल फ़ितरा, मैंने अर्ज की कि फ़ितरा किसके लिए हलाल है? फरमाया लिमन ला यजिद, यानी कि इसके पास कुछ ना हो, यानी वो फ़ुक़रा और मसाकीन जो होते हैं। लेकिन इससे मुराद लिया जाता है कि इमाम ने रिवायात में बाज़ मसारिफ और औलवियत को बयान किया है कि जो लोग बिल्कुल यतीम और मिस्कीन हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, उनको औलवियत दी जाती है, लेकिन मसारिफ इसके इन्हीं में हासर नहीं है, बल्कि वो मसारिफ तमाम जिनमें माली ज़कात दी जा सकती है, तो ज़कात फ़ितरा भी उनमें सर्फ हो सकती है। और वसैल शिया का जो उर्दू तर्जमा मसैल शरिया के नाम से जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 213 में बाब 14 में ज़कात फ़ितरा का वही मुस्तहिक है जो माल ज़कात का मुस्तहिक है। इस बाब में कुल 5 हदीसें हैं, जिनमें से एक मुकर्रर को छोड़कर बाकी 4 का तर्जमा जिक्र किया गया है।